ظہیر نیازی ایکسٹرا کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برج خلیفہ کو بننے میں کتنا وقت لگا، اس بلڈنگ کو بناتے ہوئے کتنے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، جب سب سے اونچی کرین پہ کام کرنے سے سب نے معذرت کر لی تو کس ملک کے شہری نے سب سے اوپر جا کے کرین پہ کام کیا، اس کی تنخواہ کتنی تھی، یہ اور بہت کچھ اس ویڈیو میں۔ دبئی کی برج خلیفہ بلڈنگ دنیا کی اونچی عمارت ہے اور نو ڈاؤٹ یہ انجینئرنگ کی دنیا کا ایک شاہکار ہے، لیکن دوستو یہ عمارت اتنی آسانی سے نہیں بنائی گئی۔ اس کو بنانے میں اس کی انجینئرنگ ٹیم اور اس کے مینجمنٹ کو کئی پاپڑ بیلنے پڑے۔ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے دوران ایسا وقت بھی آیا کہ جب اس عمارت کا گرے اسٹرکچر تو کھڑا ہو گیا، لیکن باری آئی ونڈو پینل لگانے کی تو اس چھوٹے سے کام نے عمارت کی مینجمنٹ اور انجینئرنگ ٹیم کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ انجینئرنگ ٹیم کو یہ لگا کہ ونڈو پینل لگانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ وہ بلڈنگ بنا رہے ہیں جو دبئی کے اندر ہے، جہاں دن کے وقت انتہائی شدید گرمی ہوتی ہے۔ برج خلیفہ کے اوپر ونڈو پینل لگائے گئے تو دبئی کی گرمی نے ان ونڈو پینل کو اس قدر کر دیا کہ برج خلیفہ کے اندر کا ٹمپریچر دن کے وقت 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا تھا، اور اس ٹمپریچر کے ساتھ کسی بھی انسان کا برج خلیفہ کی بلڈنگ کے اندر رہنا ناممکن تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب برج خلیفہ کی مینجمنٹ اور انجینئرنگ ٹیم کو یہ لگا کہ ان کا دنیا کی سب سے اونچی اور سب سے شاندار بلڈنگ بنانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو پائے گا، لیکن پھر ان لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے۔ بادلوں کو پھاڑ کر آسمان کی طرف کی گئی اس بلڈنگ کی ہائٹ 2716 فٹ ہے۔ اس عظیم و شان عمارت کی کنسٹرکشن میں جو ٹوٹل ریونیو خرچ ہوا وہ تھا 1.5 بلین US ڈالرز، یعنی کہ 114 ارب پاکستانی روپے۔ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے دوران جتنے بھی مسئلے آئے، جتنے بھی پرابلمز آئیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ تھا ونڈو پینل۔ ونڈو پینل کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر کا کام بھی روکنا پڑا، جو کہ 18 مہینوں تک رکا رہا۔ یہاں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر کسی ڈیزائن کے سٹارٹ ہوئی۔ برج خلیفہ جس انجینئرنگ ٹیم نے بنایا، اس ٹیم کو برج خلیفہ کی مینجمنٹ اور پوری بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے کے لیے صرف 6 سال دیے گئے۔ اب ان 6 سالوں میں برج خلیفہ کی بلڈنگ کا خالی ڈیزائن تیار کرنے میں 3 سال کا وقت چاہیے تھا۔ انجینئر یہ بات جانتے تھے کہ اگر انہوں نے 3 سال صرف اس کے ڈیزائن کو دے دیے تو باقی کے 3 سالوں میں اس عمارت کو زیرو سے ٹاپ تک کھڑا کرنا ناممکن ہو جائے گا، لہٰذا برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بغیر کسی ڈیزائن کے شروع کر دی گئی۔ فروری 2004 میں برج خلیفہ کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیزائن کے اوپر بھی کام جاری تھا۔ اب جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو اس وقت ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ انجینئرنگ کی دنیا میں جب کوئی اونچی عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے زمین کے اندر موجود پتھروں کے اوپر، لیکن جس جگہ برج خلیفہ کو تعمیر کیا جانا تھا وہاں پر زمین کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا پھر چھوٹے سائز کے کمزور پتھر۔ اب اتنی ہیوج سائز کی بلڈنگ کی بنیاد یا چھوٹے سائز کے کمزور پتھروں کے اوپر تو نہیں رکھی جا سکتی تھی، یا تو برج خلیفہ کی بنیاد رکھتے وقت سائنس کے ایک بیسک فارمولے کو فالو کیا گیا، اور وہ فارمولہ ہے فکشن کا۔ برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ پائپس پر کھڑی کی گئی، اور یہ پائپ زمین کے اندر 50 فٹ کی گہرائی تک دھسے ہوئے ہیں۔ برج خلیفہ کا سارا وزن انہی 192 سالڈ پائپ کے اوپر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے عمار نام کی ایک کنسٹرکشن کمپنی شکاگو بیس سے رابطہ کیا گیا۔ اس آرکیٹیکچر فرم اس سے پہلے دنیا کی کئی اونچی اور بڑی بڑی عمارتوں کے اسٹرکچر ڈیزائن کر چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ سن کر اس فرم کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس فرم کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے انہیں ایک ایسا اسٹرکچر تیار کرنا تھا جو کہ لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اٹھا سکے، جس کے فلور نیچرل لائٹ سے روشن ہوں اور یہ بلڈنگ 160 منزلہ ہو۔ ایسے ڈیزائن کا چیلنج نہ صرف مشکل تھا بلکہ یونیک بھی تھا، لیکن اس فرم نے دن رات محنت کر کے برج خلیفہ کے لیے ایک انتہائی یونیک قسم کا اسٹرکچر ڈیزائن کر لیا، جس کا نام تھا بٹرو اسٹرکچر۔ دنیا میں یہ ایک ایسا اسٹرکچر پہلی بار برج خلیفہ کے لیے متعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد برج خلیفہ کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی اور ایک کے بعد ایک فلور بننا شروع ہو گیا، تو پھر ایک نئے مسئلہ سامنے آ گیا۔ یہ مسئلہ تھا کنکریٹ مکسچر کا۔ کنکریٹ کا جو مکسر نیچے بنا کر اوپر کی طرف بھیجا جاتا تھا تو وہ اوپر جاتے جاتے تک گرمی کی وجہ سے سوکھ جاتا تھا۔ اس چیلنج کا جو سلیوشن نکالا گیا، اس کا نام تھا کنکریٹ سیکشن سسٹم۔ برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپس کو انسٹال کیا گیا۔
अब कंक्रीट के मिक्सचर को इन्हीं पाइप्स के थ्रू नीचे से ऊपर तक ट्रैवल करवाना था। लेकिन अब ये कोई आम कंक्रीट मिक्सचर तो था नहीं। बुर्ज खलीफा के कंक्रीट मिक्सचर का वज़न अंदाज़ा इस बात से लगा ले कि इस मिक्सचर का वज़न 1 लाख हाथियों के वज़न के बराबर बनता था। इस कंक्रीट मिक्सचर को पाइप में ट्रैवल करवाने के लिए दुनिया के 3 स्पेशल और ताकतवर तरीन पंप्स को मंगवाया गया। फिर बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को 3 साल गुजर गए। इस बिल्डिंग के 140 फ्लोर तो बन चुके थे और ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का एजाज़ अपने नाम कर चुकी थी। यहाँ पर मसला सामने आया मटेरियल को मज़ीद ऊंचाई तक पहुँचाने का। इस वक्त इंजीनियरिंग टीम के पास जो क्रेन्स मौजूद थीं, इनकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी थी कि वो मटेरियल को 120 फ्लोर तक ही ले जा सकती थी। और मसला क्रेन ऑपरेटर्स का भी था। इन क्रेन्स को ऑपरेट करने वाले क्रेन ऑपरेटर ने मज़ीद ऊंचाई के ऊपर जाके काम करने से साफ इनकार कर दिया था। जब ये मसला सामने आया तो HR फर्म ने पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ट्रेन ऑपरेटर्स को हायर किया और उन्हें दुबई बुला लिया गया। अब ये तमाम ट्रेन ऑपरेटर्स चूँकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे, लिहाजा ये अलग अलग बोली बोलते थे, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी और वो था इनमें से किसी को भी हाइट या ऊंचाई से डर नहीं लगता था। ये तमाम ट्रेन ऑपरेटर 700 मीटर की ऊंचाई के ऊपर काम किया करते थे और इनमें से एक तो ट्रेन ऑपरेटर ऐसा भी था जो दिन के 12 घंटे ड्यूटी करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सोता भी क्रेन के केबिन के अंदर ही था और इसका ताल्लुक किसी और मुल्क से नहीं बल्कि पाकिस्तान से था। इसकी जो तनख्वाह मुकर्रर की गई थी वो थे 50 लाख रुपए पाकिस्तानी। और फिर बुर्ज खलीफा के तमाम काम मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन आखिरी जो मसला था वो था विंडो पैनल्स का, जो अभी तक इंस्टॉल नहीं किए गए थे।